اچانک سے میری چھوٹی بہن آئلہ کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی اور اس کی پریگننسی میں بہت سارے مسائل آ رہے تھے۔ پھر ایک دن ایک بیٹی کو جنم دینے کے بعد اس نے دنیا کو الوداع کہہ دیا تھا۔ ابھی اس کی موت کا غم دل کو کھائے جا رہا تھا کہ ابھی آئلہ کی قبر کی مٹی سوکھی بھی نہ تھی کہ بابا نے میری شادی بہنوئی سے طے کر دی۔ خالہ کا درجہ ماں کے برابر ہوتا ہے، اس لیے طے پایا تھا کہ میری شادی آصف سے کر دی جائے گی۔ اس بار تو اماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن مجھے بہت سارے اعتراضات تھے۔ میں نے فراز سے بات کی تو اس نے فی الحال چپ چاپ مجھے آصف سے شادی کرنے کا مشورہ دے دیا اور کہا جیسے ہی وہ مکمل سیٹل ہو جائے گا تو میں آصف سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لوں۔ میں آصف سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے بھی وقت کی نزاکت کو دیکھتے شادی کے لیے ہاں کر دی، اور یوں 1.5 سال پہلے جس شخص سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر کے گھر سے بھاگی تھی، آخر کار میری اسی سے شادی ہو چکی تھی۔ اور حیرت کا اصل جھٹکا مجھے تب لگا تھا جب شادی کے بعد آصف کو اپنے آگے پیچھے یوں گھومتے پایا جیسے ہم دونوں کی لو میرج ہو۔ لیکن میں چونکہ فراز سے محبت کرتی تھی اس لیے اس کو اپنے قریب نہ آنے دیتی تھی۔ اس طرح شادی کو 2 ماہ گزرے تھے کہ آصف کی فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی اور وہ آگ میں جل کر مر گیا تھا۔ وہ میرا شوہر تھا، لیکن مجھے اس کی موت کا بالکل بھی دکھ نہیں تھا۔ میں عدت کے دن آصف کے گھر میں ہی رہتے ہوئے گزار رہی تھی، اور عدت پوری ہوتی تو میرا فراز سے شادی کرنے کا ارادہ تھا اور اپنی عدت ختم ہونے کی منتظر تھی۔ لیکن دوران عدت 2 بہت عجیب چیزیں میرے ساتھ ہو رہی تھیں۔ ایک تو فراز کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، دوسرا خواب میں آصف نظر آتا تھا اور وہ میرے بہت قریب ہوتا تھا۔ میں بہت ڈر جاتی تھی اور یہ تقریباً روز ہی ہوتا تھا۔ عدت ختم ہوئی تو اس ڈرانے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے میں ایک عالم کے پاس گئی، جنہوں نے میرا خواب تسلی سے سنا اور مجھے مشورہ دیا کہ میں آصف کی قبر کو کھدواؤں۔ میں نہیں جانتی تھی عالم نے ایسا کیوں کہا تھا، لیکن میں نے ان کی بات مانی اور اسی دن جیسے ہی قبر کھدوائی تو مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ قبر میں آصف کی جگہ جو میں نے دیکھا وہ فراز کی میت تھی، اور وہ بھی کفن کے بغیر۔ ایسے لگتا تھا جیسے فراز کو بس لا کر قبر میں پھینک دیا گیا ہو۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں اپنے گھر پر تھی۔ میں نے ساری بات بنا کوئی جھوٹ بولے اماں بابا کو بتا دی تھی، اور قبر کھودنے والے نے بھی بابا کے سامنے گواہی دی تو بابا کو میری بات ماننی ہی پڑی۔ یہ بہت حیران کن خبر تھی کہ آصف زندہ تھا، لیکن کہاں تھا؟ اس کی خبر صرف پولیس ہی لگا سکتی تھی۔ میں نے رپورٹ درج کروائی تو 1 ہفتے کے اندر پولیس کی حراست میں تھا۔ اس نے اقرار کیا کہ فراز کو اس نے مارا تھا۔ اس نے اپنی موت کا ناٹک کیا کیونکہ وہ میرے اور فراز کے بارے میں جان چکا تھا۔ آصف نے وہ قبر کھدوائی تھی اور بہانے سے فراز کو وہاں لے جا کر قبر میں دھکا دے دیا اور زندہ دفن کر دیا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے آصف کا دل بھی نہیں کانپا تھا، کیونکہ وہ میرے لیے جنونی تھا اور مجھ سے محبت کرنے والے ہر شخص کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن شادی آئلہ سے ہو گئی، جس کا غصہ وہ آئلہ پر پورا اتارتا تھا۔ اور یہ آصف کی مہربانی تھی کہ آئلہ ڈیلیوری کے بعد جنگ کی بازی ہی ہار چکی تھی۔ آصف ایک گھٹیا انسان تھا جس نے صرف اپنی ضد کی خاطر سب کو اذیت دی تھی۔ اس سے بڑھ کر آصف کی گھٹیا پن کی انتہا کیا ہوگی کہ جب میں سمجھتی تھی کہ آصف مر چکا ہے تو وہ چپکے سے میرے رات کے کھانے میں نیند دوا ملا کر میرے قریب آتا تھا، تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں نے اسے خواب میں دیکھا ہو۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اسے اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک مکروہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ جیل میں مجھے اس سے نفرت تھی۔ میں نے آصف سے طلاق لی اور اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینے لگی تھی۔ میرے پاس مناہل تھی جس کو دیکھ کر میں جینے لگی تھی۔ ایک دن آفس سے گھر آئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہمارے ڈرائنگ روم میں ولید اور اس کے ماں باپ بیٹھے تھے۔ وہ میرا ہاتھ مانگنے آئے تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب ولید میرے پیچھے آیا اور میرے پیروں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا، مجھے ولید کے لہجے نے عرصہ پہلے تکلیف دی تھی اور اسی کی معافی نے مجھے راحت دی تھی۔ ولید نے بتایا کہ ہما مر چکی ہے۔ جب ولید نے مجھے گھر سے نکالا تو اس کے کچھ دن بعد ہی ہما نے ایک خط میں سب لکھا اور اپنی جان دے دی۔ تب سے ہی ولید مجھے ڈھونڈ رہا تھا، اور اب جا کر کہیں آصف کیس کے میڈیا پر ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے وہ مجھ تک پہنچا تھا۔
جہاں زندگی میں اتنے رسک لیے تھے وہاں ولید سے شادی کرنے کا رسک بھی میں نے لے لیا تھا، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوئی جب ولید میرے ساتھ مناہل کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور میں اور وہ اور باپ دونوں کا پیار مناہل کو دیتے تھے۔ یہی وجہ کہ آج مناہل بھی جان دیتی ہے ولید پر۔ زندگی نے بہت غم دیے لیکن پھر ولید کی صورت میں صبر کا پھل بھی مل گیا۔